کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضرب خادما ولا امرأۃ قط، اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی خادم کو، نوکر چاکر کو، غلام باندی کو اور نہ اپنی بیویوں میں سے کسی کو کبھی کوئی مارا ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سہیل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے شاید اسی طرح کے کسی واقعے کی ترجمانی کی ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، جنہوں نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی ان کو بھی آپ نے شفا دی، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی صلی اللہ، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الناس من ثلاث، اور لوگوں کو بھی اپنی ذات سے 3 چیزوں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ یہ سماجی زندگی ہے۔ پہلی چیز، لا یذم احدا ولا یعیبہ، کسی کی مذمت اور برائی کبھی نہیں کرتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے، نکتہ چینی نہیں کرتے تھے، ولا یطلب عورتہ، کسی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کسی انسان کے پیچھے اسی نجی زندگی کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں، لا یطلب عورتہ، کسی کے پوشیدہ راز پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اپنے آپ میں مکمل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، یہ بھی اپنے آپ میں مکمل ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ نمونہ ہے اور انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور نجی زندگی ہو یا آپ کی عوامی معاشرتی اور سماجی زندگی ہو، دونوں اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں مختلف شعبوں کے لیے، مختلف حالتوں کے لیے مختلف رول ماڈل اپنے سامنے رکھتا ہے۔ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے سامنے کسی شخص کو رول ماڈل سمجھتا ہے۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے اعتبار سے کوئی اور شخصیت اس کے سامنے رول ماڈل ہوگی۔ ایک شوہر کی حیثیت سے کوئی اور شخص اس کے سامنے ایک نمونہ اور آئیڈیل ہوگا۔ مختلف حالتوں کے لیے مختلف رول ماڈل ایک انسان رکھتا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام حالتوں میں ہر اعتبار سے تمام انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل زندگی ہے۔ ایک استاذ کیسا ہونا چاہیے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ملے گا۔ ایک بہترین شوہر کیسا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں نمونہ ملے گا۔ ایک تاجر اور کامیاب تجارت اور بیوپار کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ملے گا۔ محکوم ہونے کی حیثیت سے کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، آپ کی زندگی میں نمونہ ملے گا۔ حاکم بن گئے ہیں، اقتدار آ گیا ہے، عہدہ مل گیا ہے، دنیا میں عزت، ترقی، سب کچھ غلبہ مل گیا ہے، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ملے گا۔ جس اعتبار سے اگر کوئی انسان اپنے لیے نمونہ چاہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان تھے۔ آج اگر ہم انسانوں کی زندگی میں دیکھیں تو آج کے دور کا انسان اپنی زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر لیتا ہے، ایک نجی زندگی ہے، ایک سماجی اور عوامی زندگی ہے۔ اس کی نجی اور ذاتی زندگی الگ ہے، عوامی اور سماج میں زندگی الگ نظر آتی ہے۔ عوامی زندگی دیکھیں کسی انسان کی تو بہت خوشنما خواب نظر آتا ہے، بہت اچھی لگتی ہے، اور اس کی ذاتی اور نجی زندگی میں جھانک کر دیکھا جائے تو وہی بہترین خواب ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ وہ نجی زندگی میں اچھا انسان نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے انسانوں نے دین اور دنیا کے دو خانوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہے، اس لیے ان کی زندگی بھی دو خانوں میں تقسیم ہو گئی۔ لوگوں کے درمیان کچھ اور زندگی ہے، تنہائی کی زندگی کچھ اور ہے، عوام کے ساتھ کچھ اور اخلاق ہیں، اپنے گھریلو زندگی میں کچھ اور اخلاق نظر آتے ہیں۔ یہ زندگی میں ٹکراؤ، تضاد نظر آتا ہے۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی شخصیت دیکھیں آپ، وہ صرف واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ نجی زندگی میں، عوامی زندگی میں، ذاتی زندگی میں، سماجی زندگی میں، خلوت کی زندگی میں، جلوت کی زندگی میں، تنہائی کی زندگی میں، مجلس کی زندگی میں کہیں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ انسان کی جو سماجی زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، تو سماجی زندگی رویے سے، اخلاق سے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ سے، معاملے سے تشکیل پاتی ہے، وجود میں آتی ہے۔ اور سماجی زندگی میں انسانوں سے مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ایک مہذب زندگی کی علامت و نشانی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جب بھی ملے مسکراتا ہوا ملے، مسکرا کر ملنے والا، خوش اخلاقی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے والا، خوشگوار زندگی برتنے والا، یہ انسانوں کے ذہن میں، دماغ میں ایک اچھا اثر چھوڑتا ہے۔ اور مسکرا کر کسی انسان سے ملنا ایک مہذب، ایک اچھی زندگی کی علامت نشانی بھی ہے، اور سامنے والے کے دل میں یہ محبت کی کرن کو چھوڑتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے دل میں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ملنے کو نیکی اور ثواب کا کام بتایا ہے۔ یہ سماجی زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل معروف صدقہ، ہر بھلائی، ہر نیکی صدقہ و خیرات کا ثواب رکھتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، یہ بھی نیکی ہے،
یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی بھلائی ہے، یہ بھی اچھائی کے کاموں میں ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ انسانی زندگی میں اگر لوگوں کے ساتھ جو زندگی ہم گزارتے ہیں، جس طرح عوامی یا سماجی زندگی کہتے ہیں، اس میں دوسری چیز جو اثر ڈالتی ہے وہ انسان کی گفتگو ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو ہر ایک سے مسکراتے ہوئے ملنا، دوسری چیز گفتگو، بات کرنا، اور بات کرنے کا انداز، یہ انسانی زندگی پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے۔ اور یہ بات کرنے کا انداز سب کے ساتھ یکساں ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا ہو، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے اور برتاؤ کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں انسانی زندگی میں کہ ایک انسان کے پاس جب اقتدار آ جاتا ہے، جب منصب مل جاتا ہے، جب عزت ملتی ہے، جب سماج میں اس کو اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، بول چال میں کسی نہ کسی انداز سے اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی اس بڑائی کا اپنے چھوٹوں پر روب گانٹتا ہے، روب بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عوام کے ساتھ اور سماجی زندگی میں اگر آپ دیکھیں، آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، آپ کا رتبہ اور مقام ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کی شان کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور ذات کو کتنا بھی بیان کیا جائے، آپ کی عظمت کو، آپ کی بلندیوں کو، آپ کی رفعتوں کو، لیکن آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی عظمتوں کو بیان کرنا جیسا ہونا چاہیے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد بس تیری ہی ذات ہے۔ اتنی عظمتوں اور بلندیوں والی ذات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ جو زندگی آپ گزارتے تھے اس میں دیکھیے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، عقل مند ہو کہ بے وقوف، شہری ہو کہ دیہاتی، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا کرتے تھے۔ کسی بھی طریقے سے آپ کے عمل سے، آپ کی کسی عمل سے، آپ کی کسی شان سے، آپ کی بول چال سے، آپ کی رفتار و گفتار سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنی بڑائی سامنے والے پر ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامی سماجی زندگی تھی۔ آپ کی گفتگو سے آپ سامنے والے کو متاثر کر لیتے تھے، مسحور کر لیتے تھے، اس پر جادو کر دیا کر دیتے تھے، اور یہی آپ نے تعلیم اپنے صحابہ کو بھی دی۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ ایسے بات میں ایسا انداز اختیار کریں جو بہتر سے بہتر ہو، جو حسین سے حسین ہو اور اچھے سے اچھا ہو۔ تو گفتگو کا انداز یہ سامنے والے کو متاثر کرتا ہے انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی میں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ انسان کی گفتگو اچھی ہو۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ گفتگو کا ایک حسین انداز، گفتگو کا ایک حسین انداز ہو، نرم لہجہ دل نشیں انداز ہو، اور پیار کا اظہار ہو گفتار سے، بات سے، پیار کا اظہار ہو گفتار سے، غیر بن جاتے ہیں اپنے پیار سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ سماجی زندگی کا تیسرا جو اصول ہے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اس میں یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، اکرام سے پیش آئے، عزت سے پیش آئے، مہربانی کا اور نرمی کا برتاؤ کرے، اور اچھوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جو برے لوگ ہیں، سماج میں برے سمجھے جاتے ہیں، ان بروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے، اور اس طرح نرمی کا انداز اختیار کرے کہ نرمی سے، ملاطفت سے، اچھے انداز سے
اس کے دل کے دروازے پر دستک دے اور اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز، یہ خوبی بھی بدرجہ اتم کامل طریقے پر موجود تھی۔ روایت میں آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، عائشہ سے کہا، عائشہ بئس اخو العشیرہ، اپنے خاندان میں ایک بہت ہی برا آدمی آیا ہے، اس کی معاشرتی سماجی زندگی اچھی نہیں ہے، برا انسان یہاں پر آیا ہے، اجازت چاہ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، گفتگو ہوئی، جو بھی اسے بات رکھنی تھی اس نے بات رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑی محبت سے، بڑے اخلاق سے، بڑی نرمی سے، بڑے ادب و احترام سے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا، وہ چلا گیا۔ چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے حیرت والے انداز سے کہا، تعجب والے انداز سے، یا رسول اللہ، اس نے جب دروازے پر دستک دی تھی تو آپ نے کہا تو یہ بہت ہی برا انسان ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی سماجی عوامی زندگی اچھی نہیں ہے، اور جب وہ اندر آیا آپ نے بڑے ادب سے، محبت سے، نرمی سے اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال، تعجب اور حیرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، مجھے تم نے کب سے برا پایا ہے؟ سب سے برا انسان وہ ہے جس کے شر، جس کی برائی کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ میں تو ایسا انسان نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نرمی والا بنا کر، خوش اخلاق بنا کر بھیجا ہے۔ برا انسان ہے لیکن اس کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے انداز سے پیش آ رہے۔ سماجی زندگی میں، عوامی زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے انسانوں کے اندر، تب جا کے سماجی زندگی ایک بہترین زندگی بنے گی، سکون والی، راحت والی، چین اور آرام والی بنے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نمونہ رکھا ہے۔ اسی طرح عوامی زندگی کا جو چوتھا اصول ہے، عوام میں جب آپ رہیں گے، لوگوں کے درمیان رہیں گے، بہت سارے لوگ جہالت سے پیش آئیں گے، نادانی سے پیش آئیں گے، بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، برا رویہ اختیار کریں گے، لیکن ان کی جہالت و نادانی، ان کے برے رویے، ان کی بد اخلاقی کا جواب جہالت سے اور بد اخلاقی سے نہیں بلکہ خوش اخلاقی سے دینا، اچھے انداز سے دینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ آپ کی معاشرتی زندگی کا یہ اصول بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت انس خادم رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا، اور آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر پہنے ہوئے تھے اوپر یوں پکڑ لیا، کالر پکڑ لیا، آج کے انداز میں گلا پکڑ لیا، اور نجرانی چادر تھی، اتنی سختی کے ساتھ پکڑا، اتنا درست اور سخت رویہ اس نے اپنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چادر کے نشانات پڑ گئے۔ نہ صرف یہ معاملہ کیا بلکہ کہنے لگا، اے محمد، یہ جو بیت المال میں خزانہ ہے، مال ہے، یہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ اس کا انداز دیکھیے، نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، مجھے دو۔ بدو تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح آداب سے پیش آنا اس کو معلوم نہیں تھا، جہالت و نادانی سے پیش آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس معاملے کے جواب میں مسکرائے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کو حق حاصل تھا کہ اس موقع پر اس کو کچھ سزا دیتے، کوئی ایسا انداز اختیار کرتے تاکہ آئندہ وہ سیکھے، آئندہ اس طرح کا معاملہ پیش نہ کرے اور اس کو محروم کر دیں، لیکن اللہ کے نبی نے محروم بھی نہیں کیا۔ صحابہ سے کہا، اس کے دو اونٹیں، ایک اونٹ پر جو بھر کر دے دو، ایک اونٹ پر کھجوریں بھر کر دے دو، دونوں اونٹ لاد کر ان کو دے دو۔ بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، جہالت سے پیش آ رہا ہے، اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے جو ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور اس کو اختیار کرنے سے ہماری زندگی
بہترین راحتوں والی اور چین و سکون والی بنے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال سہیل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے شاید اسی طرح کے کسی واقعے کی ترجمانی کی ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، جنہوں نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی ان کو بھی آپ نے شفا دی، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی صلی اللہ، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی جو زندگی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ بہترین نمونہ سماجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے چھوڑا ہے، اور سماجی زندگی گزارنے کے لیے اگر انسان کے پاس اصول نہ ہو، اگر انسان کے پاس ہدایات نہ ہو، اور انسان ایسے ہی زندگی گزارے، تو وہ سماجی زندگی میں انسانوں کی زندگی میں انسانوں کے درمیان وحشی بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ وحشی درندہ انسانوں کو نقصان ہی نقصان پہنچاتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، ڈر میں مبتلا کرتا ہے، اسی طرح وہ انسان بھی انسانوں کے درمیان رہتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ وحشی بن جاتا ہے۔ اور وہی انسان اگر ان اصول اور ہدایات کو جو زندگی گزارنے کے ہیں، رہنے سہنے کے ہیں، لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرنے کے، ان کو اپنا لے، تو وہ جنگل کو بھی گلستہ میں گلشن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ عرب کے لوگ جو اخلاق سے، آداب سے، سماجی زندگی سے دور تھے، وحشی درندے قسم کے تھے، اللہ کے نبی نے ان اصول و ہدایات اور اپنے اسوہ اور نمونے کو سامنے رکھ کر ایسی تربیت دی کہ بہترین زندگی گزارنے والے بنے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کے درمیان رہتے تھے، کس طرح برتاؤ کیا کرتے تھے، کس طرح اخلاق سے پیش آتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، حضرت علی حضور کے قریبی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، داماد بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے نہ صرف عالم ہیں، جانکار ہیں، بلکہ آپ کی سیرت کے عملی نمونہ بھی ہیں، آپ کی سیرت کو، اوصاف کو، اخلاق کو اپنانے والے بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا حضرت علی سے کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، لوگوں کے درمیان آپ کس طرح رہتے تھے، آپ زندگی کس طرح بسر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی نے جو بیان کیا ہے وہ دیکھیے، حضرت علی کہتے ہیں کان دائم البشر، اللہ کے نبی ہمیشہ مسکرا کر لوگوں کے درمیان رہتے تھے، مسکراتے چہرے کے ساتھ رہتے تھے۔ سہل الخلق، بڑے اچھے نرم اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے تھے۔ لین الجانب، نرم پہلو تھے، ہر ایک کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے، جو بھی آپ کے پاس آیا کرتا تھا، چھوٹا بڑا، عہدے والا بغیر عہدے والا، کوئی بھی ہو آپ کے پاس آتا تھا، آپ اس کی طرف پوری توجہ فرمایا کرتے تھے۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا فحاش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے، نہ سخت اخلاق تھے، نہ درست خو تھے، نہ آپ زیادہ چیخنے چلانے والے تھے، نہ آپ بے حیا تھے، نہ آپ نکتہ چینی کرنے والے تھے، لوگوں میں عیب نکالنا یہ آپ کی ذات میں نہیں تھا، آپ کی سیرت میں نہیں تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں کانا ترک نفسہ من ثلاث، تین چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا تھا، تین چیزوں کے قریب حضور نہیں جاتے تھے۔ المرا، جھگڑے سے، یہ تو جھک جھک کرتے ہیں نا دو انسان یا کئی انسان، حضور اس سے بہت زیادہ دور، جھک جھک نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، بحث بازی نہیں کیا کرتے تھے۔ والاکبار، دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہا تھا، کبر و غرور سے، تکبر سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے۔ وما لا یعنی، تیسرا کام جس سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا تھا، فضول کاموں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا۔ وترک الناس من ثلاث، اور لوگوں کو بھی اپنی ذات سے تین چیزوں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ یہ سماجی زندگی ہے۔ پہلی چیز، لا یذم احدا ولا یعیبہ، کسی کی مذمت و برائی کبھی نہیں کرتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے، نکتہ چینی نہیں کرتے تھے۔ ولا یطلب عورتہ،
کسی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کسی انسان کے پیچھے اسی نجی زندگی کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں، لا یطلب عورتہ، کسی کے پوشیدہ راز پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، گفتگو کرتے تھے تو ایسی بات جس سے ثواب کی امید ہوتی تھی، دوسری بات کبھی نہیں نکالتے تھے اپنی زبان سے، ثواب جس سے ملنا ہوتا تھا ایسی بات کرتے تھے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ، جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے لوگوں کے درمیان، آپ کے صحابہ آپ کے ہم نشیں اپنے سر نیچے کر لیا کرتے تھے، سر جھکا دیا کرتے تھے ادب کی وجہ سے، کوئی بولتا نہیں تھا بیچ میں۔ فَإِذَا سَكَتَّ تَكَلَّمُوا، جب آپ خاموش ہو جاتے تب صحابہ اپنی بات رکھتے تھے۔ اور لا يتنازعون عند الحدیث، آپ کی مجلس میں باتوں میں چھینا جھپٹی نہیں کرتے تھے، ایک بات مکمل کرتا تھا تب دوسرا اپنی بات پیش کیا کرتا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں صحابہ کو جن باتوں پر ہنسی آتی تھی حضور بھی ہنستے تھے۔ بڑا آدمی ہوتا نا لوگوں کے بیچ میں زیادہ ہنستا مسکراتا نہیں، اپنا وقار باقی رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور اتنے عظیم ہونے کے باوجود لوگوں کے بیچ میں جن باتوں میں ہنسی آتی تھی آپ بھی ہنستے تھے۔ یتعجب مما یتعجبون، صحابہ کو جس بات پر حیرت ہوتی تھی تعجب ہوتا تھا آپ بھی اس پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور کوئی اجنبی آتا تھا، یصبر للغریب، کوئی اجنبی آتا تھا آپ کے مقام و مرتبے سے آشنا نہیں ہوتا تھا اور آپ کے ساتھ برا رویہ اپناتا تھا، بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، اور صحابہ آگے بڑھتے تھے اس کو مارنے کے لیے تو روک دیتے تھے کہ نہیں یہ نادان ہے، یہ میرے مقام و مرتبے سے آشنا نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ مت رکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لمبی حدیث ہے، اس سے کچھ میں نے نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ سماجی زندگی ہے آپ کی لوگوں کے ساتھ، یعنی جسے یہ کہیے باہر کی زندگی، باہر کی جو زندگی ہے لوگوں کے ساتھ، اس کا یہ کچھ نمونہ ہے جو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے سماجی زندگی میں انسان بڑا خوش اخلاق بن جاتا ہے، باہر والوں کو تو متاثر کرنا آسان ہے لیکن اندر والوں کو، قریبی لوگوں کو متاثر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جو قریب رہتے ہیں، بیوی ہے، خادم ہے، نوکر چاکر ہے، گھر کے لوگ ہیں، باہر کے لوگوں پر اپنے اخلاق کا اچھا اثر انسان ڈال دیتا ہے لیکن قریب کے لوگوں کو متاثر کر دے، یہ ہے اصل زندگی انسان کی۔ نجی زندگی میں بھی وہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہترین نمونہ تھے، آپ کی زندگی اس سلسلے میں بھی بہترین رول ماڈل ہے۔ باہر کی زندگی انسان کی ایسے بھی اچھی نظر آتی ہے، باہر کے لوگوں کے سامنے ان کا ظاہری روپ ہوتا ہے اس انسان کا، لیکن اس کا نجی روپ کیا ہے، گھر کے اندر کا روپ کیا ہے قریبی لوگوں کا، یہ تو قریبی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ غور کریں، آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا اس سلسلے میں بھی آپ کی نجی اور ذاتی زندگی بھی ایسی ہے جو کہ انسان اسوہ ماڈل سمجھ کر اس کو اختیار کرے، کہیں بھی اس میں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی فیملی کے لیے سب سے زیادہ بہتر انسان۔ یہ حضور کا فرمان ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ حضور کا معاملہ تھا ازواج مطہرات، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضرب خادما ولا امرأۃ قط، اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی خادم کو، نوکر چاکر کو، غلام باندی کو، اور نہ اپنی بیویوں میں سے کسی کو کبھی کوئی مارا ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ خادم حضرت انس نے 10 سال تک خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال تک خدمت کرنا اور اپنے بڑے سے، اپنے آقا سے، اپنے مالک کی طرف سے کوئی اس طرح کی سختی والا، بد اخلاقی والا معاملہ نہ پیش آنا، یہ واقعی زندگی کا کمال ہے، سیرت کا کمال ہے، اخلاق کا کمال ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 10 سال تک رہا، آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، خادم کو کبھی مارا نہیں ہے، اور میں نے کوئی کام کیا ہو تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا یہ کام ایسا کیوں کیا، اور کبھی کوئی کام نہیں کیا، آپ کہتے تھے میں بھول جایا کرتا تھا، اور آپ نے آپ کے اخلاق کا اور سیرت کا یہ اعلیٰ نمونہ تھا، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا یہ کام اے انس تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور فرماتے قسم بخدا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر با اخلاق انسان میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماجی اور عوامی زندگی اس کو بھی دیکھ لیجئے اور ذاتی زندگی کو دیکھ لیجئے، بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق بتائیے، اللہ کے نبی کے اخلاق بتائیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کے اندر جو تعلیمات اور ہدایات ہیں آپ اس کا عملی نمونہ تھے، آپ کے اخلاق قرآن تھا، قرآن کی تعلیمات کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ کی ذاتی زندگی، نجی زندگی، عوامی اور سماجی زندگی بہترین روشن مینار ہیں، بہترین روشن اور قابل تقلید عمل کرنے کے قابل زندگی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بہترین نمونے کو، اس رول ماڈل کو اپنی نجی زندگی میں بھی اور عوامی اور سماجی زندگی میں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔